اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اور کنی کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم روزوں کے ایام سے گزر رہے ہیں، اور یہ وہ موسم ہے جو سال میں ایک ایسے وقت آتا ہے کہ ہم ایک نئے انسان بن جاتے ہیں، یا کم از کم ہمیں ایک نیا انسان بننا چاہیے۔ اسی لیے پاک ماں کلیسیا نے سال کے کچھ ایام ایسے رکھے ہیں، ایک ایسا موسم بنایا ہے جس میں ہم اپنے دل کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے پہلے ہم اپنی تلاوتیں دیکھ لیں۔ آپ اپنی بائبلز لے آئیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت ہے تکوین کی کتاب، یعنی پیدائش کی کتاب، اس کا 15واں باب، پہلی آیت سے 12ویں آیت تک اور 17ویں اور 18ویں آیت، اور زبور ہے 27۔ دوسری تلاوت ہے پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام، اس کا تیسرے باب کی 17ویں آیت سے لے کے چوتھے باب کی پہلی آیت تک، اور انجیل جلیل ہے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 9واں باب 28ویں آیت سے لے کے 36ویں آیت تک۔ تو آئیے ہم پہلے انجیل سنتے ہیں اور پھر ہم اس کے بارے میں سوچ بچار کریں گے۔ اور انجیل ہے لوکا 9واں باب 28ویں سے 36ویں آیت تک۔ اس میں یوں لکھا ہے، اور ان باتوں کے تقریباً 8 روز بعد وہ پطرس اور یوحنا اور یعقوب کو ساتھ لے کر ایک پہاڑ پر دعا کرنے گیا، اور اس کے دعا کرتے وقت اس کے چہرے کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک سفید براق ہو گئی، اور دیکھو 2 آدمی اس سے گفتگو کر رہے تھے، یہ موسیٰ اور الیاس تھے، جو جلال میں دکھائی دیے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں ہونے کو تھا۔ مگر پطرس اور اس کے ساتھی نیند سے بھرے تھے، اور جب جاگے تو اس کے جلال کو اور ان 2 آدمیوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ جب وہ اس سے جدا ہونے لگے تو پطرس نے یسوع سے کہا کہ اے استاد، ہمارا یہاں ہونا اچھا ہے، بس ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے اور ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے۔ لیکن وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ بادل آیا اور ان پر سایہ کیا، اور ان کے بادل میں داخل ہونے پر وہ ڈر گئے، اور بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے مقبول، المقبول، تم اس کی سنو۔ اور آواز آتے ہی یسوع اکیلا پایا گیا، اور وہ چپ رہے، اور انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا ان دنوں میں کسی سے کچھ نہ کہا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ دیکھیں، آج کی تلاوتیں جو ہیں وہ تمام کی تمام جو پہلی ہے، جو ابراہیم کے حوالے سے، ابراہم کے حوالے، ابھی وہ ابراہیم نہیں ہوا، یہ جب تک ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت تک ابراہم کا نام ابراہم تھا۔ بعد میں جا کے جب اس کا نکاح وغیرہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر ابراہیم بنتا ہے، اور یوں وہ اسرائیل کا باپ کہلاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ ہے۔ تو اس میں
خدا ابراہیم سے وعدے کرتا ہے، اور اس سے سب سے بڑا وعدہ جو اس نے کیا اور اس سے جو عہد باندھا کہ تیری جو اولاد ہوگی وہ ستاروں کی جیسے تعداد ہے یا سمندر کے کنارے کی جو ریت ہے ویسی ہوگی۔ اور زبور جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جب اسے پڑھیں گے تو وہ ایک دعا ہے جو ہم اپنے نجات دہندہ سے مانگتے ہیں۔ اور جو پولوس رسول کا خط ہے وہ پولوس فلپیوں کی، یہ جو فلپی کی جو کلیسیا تھی، یہ پولوس رسول کی بڑی آپ کہیں کہ چہیتی تھی۔ پولوس رسول اس کلیسیا کو بہت پیار کرتا تھا، اور ان کو اس نے یہ خط لکھا ہے اس لیے کہ وہ اپنے ایمان میں مضبوط رہیں، بلکہ اور مضبوط ہوتے جائیں، یہ اس کے لیے۔ اور آج کی جو انجیل ہے وہ انجیل، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی صورت تبدیل ہوتی ہے۔ یہ یسوع کی صورت تبدیل ہونے کا یہ 3 دفعہ ہم پڑھتے ہیں۔ یہ یسوع کی جو اذیت ہے اس کے بارے میں یسوع پیشن گوئی کرتا ہے کہ میں، اور پہلی اذیت کی جب پیشن گوئی کرتا ہے اس کے بعد یہ یسوع کی صورت جو ہے تبدیل ہوتی ہے۔ ان کا تعلق کیا ہے؟ تعلق یہ ہے کہ دیکھیں، جب یسوع نے اذیت کی پیشن گوئی کی تو شاگردوں نے اسے سنا انسنا کر دیا۔ 3 دفعہ کی ہے پیشن گوئی، پہلی دفعہ کی انہوں نے سنا لیکن کوئی ریاکشن اتنا خاص ان کا رد عمل نہیں تھا۔ لیکن اس کے فوراً بعد آپ یہ اس انجیل کے اوپر کی جو آیتیں ہیں، آپ 23ویں آیت سے اگر آپ دیکھیں تو یسوع کہتا ہے کہ جو شخص اپنی جان کو پیار کرے گا وہ اس کو کھوئے گا، اور جو کھوئے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور ضروری ہے کہ ہم اپنی صلیب اٹھا کے اس کے پیچھے ہو لیں۔ یعنی وہ ایک تو اپنی اذیت کی پیشن گوئی کرتا ہے، اور دوسری طرف ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے بھی اسی کے نقش قدم پہ چلنا ہے اور صلیب اٹھا کے چلنا ہے، کیونکہ یسوع جانتا تھا کہ آنے والی زندگی، بلکہ اب تک یہ جو مسیحی زندگی ہے، اگر آپ اس کو آپ پیار کرتے ہیں تو یہ اتنی آسانی سے آپ اس کو نہیں گزار سکتے، اس کے لیے بہت سی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ یہ شاگرد جو ہیں، خیر وہ یہ بھی سنتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس سے پیشتر پوری جو بائبل ہے اس میں اتنی زیادہ پیشن گوئیاں ہیں، اتنے زیادہ حوالے ہیں جہاں پہ یسوع نجات دہندہ اور یسوع انسانیت کو بچانے والا، اور اس کے معجزوں کا ذکر ہے، مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر ہے، وہ تمام نبوتیں یا وہ تمام صحیفے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہ سب کچھ تھا، اس کے باوجود جو لوگ تھے وہ یسوع کو وہ سمجھتے تھے کہ المسیح جو ہے وہ اور طرح کا المسیح، بادشاہ کی شکل میں، کوئی جنگجو بادشاہ کی شکل میں بڑی فوج کے ساتھ وہ آئے گا اور دنیا کو نجات دلائے گا۔ ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جتنے بھی وہاں اس کی نبوت یا اب کہیں صحیفوں میں جہاں جہاں اس کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں، ان میں وہاں کہیں ایسے نہیں ہے کہ وہ آ کے مار کٹائی کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ وہاں پہ تو وہ سبھی ہے کہ وہ مسئلے و سرکنڈے کو توڑے گا، وہ ایک بیٹا جس کے کاندھے پر صداقت ہوگی، اس کا نام یہ ہوگا، یعنی عجیب، مشیر، القادر، آب ابدی کا باپ، ابدیت کا باپ، اور سلامتی کا شہزادہ وغیرہ۔ وہ اس قسم کی ساری چیزیں لکھی کہ بہروں کے کان کھولے گا، لنگڑے ہرن کی طرح بھاگیں گے، گونگے کی زبان گیت گائے گی۔ ان کے نزدیک تو جو ان کا حال تھا، جس طرح رومی ان کے ساتھ کر رہے تھے،
وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ ان کے مقابلے کے لیے کوئی بڑا بڑا جنگجو اور بہادر اور دلیر کوئی ایسا شخص آئے گا جو ان کو قتل و غارت کرے گا ان کی اور ان پہ فتح پائے گا. لیکن اب کیا ہوتا ہے، یسوع ان کو یہ سب بتاتا ہے لیکن ان کو ابھی تک یقین نہیں ہے کہ کیا ہے یہ سب. پھر یسوع ان کو کوہ طبور پہ لے کے چلا جاتا ہے. کس کو لے کے جاتا ہے؟ پطرس کو، یعقوب کو اور یوحنا کو. یہ تینوں اس کے بڑے قریبی ہیں. یہ اس کا جسے کہتے ہیں انر سرکل تھا نا، یہ اس کے ممبر تھے یہ تینوں. وہ ان کو لے کے کوہ طبور پہ جاتا ہے. اور کوہ طبور ہے یہ نفتالی اور زبلون کے جو علاقے ہیں ان کے درمیان، یہ ان کی سرحد پہ واقع ہے. وہاں جاتے ہیں اور یہ چوٹی پہ جا کے تو وہاں ظاہر ہے کہ کافی چڑھائی بھی تھی تو تھک بھی جاتے ہیں. یہ تھکے ہوئے تھے، کچھ اونگ رہے تھے. اتنے میں انہوں نے کیا دیکھا کہ یسوع کی صورت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. تبدیل سے مراد سفید ہو گئی. اس کے کپڑے جو ہیں وہ اتنے روشن ہو گئے، چمکدار ہو گئے، اور وہ تھوڑے گھبرا گئے کہ یہ کیسے، یہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ دو اور آدمی اس کے پاس کھڑے ہیں. اور پھر ان کو وہ آدمی جو تھے، ایک موسیٰ تھا اور ایک ایلیا تھا، الیاس جسے کہتے ہیں. اور یہ دیکھ کے تو پطرس جو ہے وہ باتیں کیا کر رہے تھے؟ وہ تینوں باتیں کر رہے تھے یسوع کی ان اذیتوں کی، یسوع کی اس موت کی جو وہ یروشلم میں جو واقع ہونے والی تھی. اور یہ کچھ ایسے اس میں تھے کہ ان کو کچھ سمجھ بھی نہ آئی کہ یہ سب، لیکن وہ ساری باتیں یہ سن رہے تھے. اور پھر وہ جب جانے لگے تو پطرس نے کہا کہ ہم یہاں 3 ڈیرے بنائے وغیرہ. تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک دم ایک بادل آ جاتا ہے اور وہ بادل ان کو اپنے میں گھیر لیتا ہے، اور وہاں سے آواز آتی کہ یہ میرا پیارا بیٹا، یہ میرا بیٹا المحبوب، اس کی سنو. اور پھر سب کچھ چھٹ جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس سارے واقعے کے بعد تو شاگرد تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے. اب دیکھیں انجیل میں جو کچھ جب لکھا جاتا ہے، جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے بڑی لمبی چوڑی ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک ایسی سچائی ہوتی ہے جسے جاننا بھی بڑا ضروری ہے. یسوع ویسے تو ان کو نہیں بتاتا تھا کہ میں کون ہوں. اس نے ابھی بھی نہیں ان کو بتایا، ان کو دکھایا کہ میں کون ہوں. اور جو بڑے بڑے علم الہی کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الیاس اور موسیٰ جو آتے ہیں، ان کا موجود ہونا، یسوع کے ساتھ باتیں کرنا، یہ کیا ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ یسوع جو ہے وہ شریعت، پورے قانون کا جو خدا نے جو احکامات دیے ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں. وہ ان کی بنیاد ہے، اس میں ہی سب کچھ ہے. اور اسی طرح جو نبیوں کی طاقت ہے، جو انبیاء کی، جو ان میں خدا نے جو ان کو قدرت دی ہوئی ہے، وہ تمام قدرت بھی یسوع کے اندر موجود ہے. لیکن اس کے باوجود اس کا مرنا جو ہے، دیکھیں اس کا مرنا نہیں ہے اصل میں. ہم اس کو موت کو کہہ کے تو وہ اصل میں اپنی جان کی قربانی دیتا ہے، اپنے آپ کی قربانی دیتا ہے. اور وہ قربانی وہی ہے جس کا ازل سے جس کا ذکر ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے وہ برہ ہے جو اپنی جان دے گا. اب اس نے جان دی ہمارے گناہوں کی خاطر، ہماری برائیوں کی خاطر. اور وہ بتانا چاہتا ہے کہ جو یہ تکلیفیں جو آنے والی ہیں، جو یہ صرف میری تکلیفیں نہیں ہیں. اس نے پہلے بھی کہا کہ تم میری پیروکار ہو تو اسی طرح تم بھی ان تکلیفوں میں سے گزر کے ہی ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے. یہ جو شرط ہے نا، یہ اتنی کوئی خوبصورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسا کہنے کی ایک ایسی حقیقت ہے، کیونکہ بڑے بڑے لوگوں نے اس حقیقت کے بارے میں کچھ اس طرح کہا ہے
کہ دیکھیں انسان کی یہ جو دنیا ہے یہ دکھوں کی اور بڑی تکلیفوں کی دنیا ہے، اور یہاں بڑا کچھ ہوتا ہے. اس کے لیے یہ آئنسٹائن البرٹ آئنسٹائن کا آپ نے ذکر سنا ہے. اس نے کہا کہ یہ دنیا بڑی خطرناک ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں پہ بد لوگ رہتے ہیں، اس لیے کہ ان بد لوگوں کے خلاف کوئی کچھ نہیں کرتا. اب ظاہر ہے کہ جب بد لوگوں کے خلاف آپ کچھ کرتے ہیں تو آپ کو اپنی جان کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے. اور یسوع نے یہی ہمیں وہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ دیکھیں، ہم خدا کی بادشاہ سچ، انصاف، محبت، آزادی اور صلح کی جب بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، تو اس امن کے قیام کے لیے یسوع بتاتا ہے کہ وہ اتنا آسان ایسے نہیں آ جائے گا، اس کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی. اسی طرح ایک اور بڑا کیا سیاست دان تھا برطانیہ کا، ایڈمنڈ برک اس کو کہتے ہیں. وہ کہتا تھا کہ بد کی کامیابی یہ نہیں ہے، اس کو کہتے بد کی کامیابی یہ ہوتی کہ جو راست باز ہوتے ہیں نا، وہ اس کے خلاف کچھ نہیں کرتے. وہی بات جو آئنسٹائن نے کہی تھی، اور یہی بات یسوع نے اپنی زندگی سے، اپنی قربانی سے ہم پہ ظاہر کی. اب دیکھیں روزوں کے یہ دن جو ہیں، مجھے جو سب سے اچھا حصہ لگا ہے اس انجیل میں، وہ ہے کہ جب بادل ان کو اپنے میں سمیٹ لیتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ یہ بادل کا سمیٹنا، یعنی ہم پوری دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں، اور ہم بس خدا کے ساتھ، کیونکہ اس بادل میں آواز آتی ہے کہ یہ میرا بیٹا المحبوب، یعنی خدا کی موجودگی اس بادل میں. ہم اس بادل میں جب لپٹ جاتے ہیں، ہم جب اس تنہائی میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں ہمیں اپنا ٹوٹا ہوا دل، اپنی بکھری ہوئی روح، اپنی جو بیمار ہمارا ضمیر ہے، وہ خدا کے آگے پیش کرنا کہ واقعی ہم نے اب تک کیا کیا ہے انسانیت کے لیے. اب کیا کریں؟ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں. اب ان ضرورتوں کو اور امن کو اور خدا کے پیار کو ہم اکٹھا نہیں کر سکتے. یہ مختلف چیزیں ہیں. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو انسان کی جو مادی ضروریات ہیں، ان کا خدا کی محبت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. لیکن انصاف کے قیام کے لیے، امن کے قیام کے لیے، محبت کے حصول کے لیے قربانی دینا ضروری ہے. اور روزوں میں یہ جو دن ہے، یہ اسی سوچ بچار کے لیے ہوتے ہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ ان دنوں میں ہم دعا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تاکہ ہمارے دل و دماغ کھل جائیں اور ہم دیکھیں، ہم فراخ دل ہو کے قربانی کے لیے، دوسروں کی تکلیفوں کو کم کرنے کے لیے کہ ہم آگے بڑھیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں. یہی روزوں کا مقصد بھی ہے، اور ایسا کرنے ہی سے ہم خوشی حاصل کرتے ہیں. اور یسوع یہی چاہتا ہے. اس نے جب ہمیں یہ آج کی جو ہم انجیل پڑھ کے جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کی دکھ اور تکلیفوں کی باتیں جب ہم سنتے ہیں، وہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس دکھ سے گزرتا ہے. تو اس لیے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ معجزے کرنے والا خود ان تکلیفوں سے گزرتا ہے، تو ہم بھی اپنی جو ضرورتیں ہیں وہ تو پوری ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان تکلیفوں میں سے گزرنا لازمی ہے. اس لیے ہمیں اس بادل میں جانا اور اس بادل میں رہنا بڑا ایک وقت ہے کہ ہمیں اس میں جانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم زیادہ سوچ سکیں. دیکھیں پطرس، یعقوب اور یوحنا تو وہ کوہ تبور کی چوٹی پہ چڑھ کے انہوں نے یسوع کو پہچانا، یسوع کو جانا. ہم کہاں اسے جان سکتے ہیں؟ ہم اسی طرح جان سکتے ہیں کہ اپنی تنہائی میں اسے کہیں کہ یسوع ہمارے دل و دماغ کو کھول اور ہمیں بتا کہ ہم کیا کریں، ہم کیسے کریں. کیونکہ ہم بڑے کمزور انسان ہیں، اور ہم کمزور ہی ہیں، اور ہم کچھ کرنے سے ڈرتے ہیں. تو کیا کریں کہ ہمارا یہ جو خوف ہے، جو ہمیں کچھ کرنے سے روکتا ہے، کہ ہم اس پہ قابو پا سکیں. روزوں کے دنوں یہ پیغام ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو بدی کے خلاف لڑنے کے لیے
لوگوں کو ان کو ان کی تکلیفوں کو کم کرنے کے لیے ہم کس طرح کیا کر سکتے ہیں. آمین. باپ اور بیٹا.